دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ جس حساب سے مہنگائی چلی جا رہی ہے چلتے چلتے اس نے اڑنا شروع کر دیا ہے، تو وہ بہت ہی پریشان کن ہے بات۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو KEC کے بل ہیں، وہ اس نے تو آپ عام انسان کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جیسا کہ خالی میرا نہیں، باقی پوری پاکستان کا بل بہت زیادہ آیا ہے، اور خاص کر کراچی والوں کا۔ تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کراچی والوں کو بتانا ہے کہ آپ اس جو بل ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی چیزیں کم کر کے، کس طرح آپ ٹیرف کو سمجھ کے اپنے آپ کو ان کی جو پرائس ہائیک ہے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ KEC کے مقابلے میں سولر لے آئیں، سولر لگا لیں اور سولر لگا کے معاملہ حل کروا لیں۔ مگر ظاہر سی بات ہے، اس مہنگائی میں سولر ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب بچہ ہمارے پاس دوسرا آپشن، جو کہ پہلے ہی آپشن ہے ہمارا، وہ ہے KE کا بل، اور KE کا بل کس طرح پے کریں۔ اس مہنگائی میں جہاں گروسری آئٹم، کنفیکشنری آئٹم اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، گھر کا کرایہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، گیس کا بل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، وہاں KEC کا بل جو کسی کا آتا تھا 1000 روپے، 1500 روپے، وہ 6000 روپے چلے گیا۔ جس کا 6000 روپے آتا تھا اس کا 12000، اس کا 18000 روپے چلے گیا ہے۔ جس کا 18000 آتا تھا اس کا 36000 روپے چلے گیا۔ وہ کیا کرے؟ 10 کمانے والے ہیں، اس کے باوجود پورا نہیں ہو رہا۔ تو بڑی لمحہ فکریہ ہمارے لیے، اور المیہ چل رہا ہے کہ احساس نہیں ہو رہا کسی کو، اور بس بل پہ بل آ رہے ہیں۔ حالانکہ انیشیٹو لیے بہت سارے اداروں نے، اس میں سیلانی ہے، اس میں GDC ہے، اس میں عالمگیر ہے، اور دوسرے NGOs ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو آپ کو پریشانی آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی پریشانی کو اس حساب سے سارٹ آؤٹ کریں گے۔ مگر ظاہر سی بات ہے، ان کی بھی کیپیسٹی ہے، وہ 100 کی کر لیں گے، 200 کی کر لیں گے، عام ہر انسان کا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو الیکٹرسٹی ٹیرف ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، ان کی ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کریں، پروٹیکٹڈ اور ورسز ان پروٹیکٹڈ کسٹمرس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کس میں فال کرتے ہیں، آپ کا تعلق پروٹیکٹڈ میں ہے، آپ کا تعلق ان پروٹیکٹڈ میں ہے، اور ساتھ ساتھ آپ پیسے کیسے بچا سکتے ہیں الیکٹرسٹی بل کے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں میں آج اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور لوگوں تک پہنچائیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو کائنڈلی کمنٹ میں لکھیے گا کہ میں نے کیا چیز مس کر دی ہے، میں اس چیز کو کور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یقیناً یہ جو ٹائم لگا رہا ہوں اپنا، یہ کوئی ویوز کے لیے نہیں لگا رہا، کوئی مجھے ایسے ویوز نہیں چاہیے الحمدللہ۔ مجھے بس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آسانی پیدا کروں، سمجھا دوں چیز، صحیح ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، مگر سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں اور کوشش کریں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا معاملات نہیں ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اب جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے بل کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ الیکٹرسٹی ٹیرفس کیا ہیں، ٹیرف ڈفرینسز کیا ہیں، پروٹیکٹڈ کسٹمر کیسے کہتے ہیں، ان پروٹیکٹڈ کسٹمر کیسے کہتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ اپنے پیسے کیسے بچا سکتے ہیں منتھلی بل کے اوپر۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہم پروٹیکٹڈ کسٹمر کی۔ پروٹیکٹڈ کسٹمر ہے کیا؟ پروٹیکٹڈ کسٹمر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ریسیڈینشل کسٹمر ہوتے ہیں، اور ان کا جو سینکشن لوڈ ہے وہ بلو 5 kW ہے، مگر ان کی جو یونٹ ہے وہ 200 یونٹ پر منتھ سے کم ہوتے ہیں، اور صرف ایک مہینے کم نہیں ہوتے، لگاتار 6 مہینے ان کا جو بل آیا ہے وہ 200 یونٹ سے کم ہوگا۔ تو یہ پیورلی پروٹیکٹڈ کسٹمر میں شمار ہوں گے۔ ان کو سارے بینیفٹ ملیں گے
کہ ان کو کوئی ٹیرف ہائکس نہیں ملے گی، ان کو گورنمنٹ کی سبسڈیز دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان کا جو بل ہے وہ کافی بگ ڈفرینس سے کم آئے گا کمپیریٹیولی ان پروٹیکٹڈ کسٹمرس۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ بتا دوں، پروٹیکٹڈ کسٹمر وہ ہے جن کی یونٹ 200 سے کم ہیں اور پچھلے 6 مہینے سے ان کے 200 یونٹ سے کم ہیں۔ اگر 6 مہینے میں کسی ایک مہینے میں بھی 200 یونٹ سے زیادہ ہو گئے تو وہ ان پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ہو جائیں گے، تو اور جو سبسڈیز ہے وہ ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات آ گئی پروٹیکٹڈ کسٹمر کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان پروٹیکٹڈ کسٹمر کی۔ ان پروٹیکٹڈ کسٹمر وہ کسٹمر ہیں جن کو جو لوڈ سینکشن ہوتا ہے وہ بھی سیم پروٹیکٹڈ کسٹمر کی طرح 5 kW ہے، مگر ان کے یونٹ 200 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور 200 سے زیادہ اس طرح نہیں کہ ایک مہینے زیادہ ہو، ان کے اگر کسی کا ایک مہینے میں سے جولائی کے مہینے میں یا اگست کے مہینے میں 150 یونٹ آئے، صحیح ہے، مگر پچھلے 6 مہینے میں کسی ایک مہینے میں ان کے 200 سے زیادہ یونٹ ہو گئے تو یہ ان پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر جو ٹیرف لگ جائے گا، جو ان کے اوپر چارج لگ جائیں گے وہ بہت زیادہ لگ جائیں گے، اور ان کے اوپر پاس جو ہے وہ کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی، ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ٹریفک ہائیک ان کے اوپر لگ جائے گی، گورنمنٹ سبسڈیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ان پروٹیکٹڈ کسٹمر کی بات۔ اب میں بات کر لیتا ہوں جو کمپیئرنگ کاسٹ ہے۔ ایک لیٹ سپوز میں نے 190 یونٹ لیے ہیں، اور ان پروٹیکٹڈ کسٹمر اور ان پروٹیکٹڈ کسٹمر کے ساتھ پروٹیکٹڈ کسٹمر کو میں کمپیئر کروں گا۔ اچھا، اگر میں ان پروٹیکٹڈ کسٹمر کی بات کرتا ہوں، ٹیرف کی بات کرتا ہوں، جیسے کہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 101 سے لے کر 200 یونٹ کو میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں نیو ٹیرف کے حساب سے، جو کہ ہے 22.95 پر یونٹ، صحیح۔ اور پروٹیکٹڈ ٹیرف کی بات کروں تو یہ 101 سے 200 یونٹ انہوں نے لیے ہیں اس طرح نئے ٹیرف کے حساب سے کہ 100 سے نیچے، یعنی 0 سے لے کے 100 تک جو پر یونٹ آ رہا ہے پر منتھ وہ 7.74 ہے، اور جو 100 to 200 یونٹ پر منتھ ہے وہ 10.06 ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم کیلکولیشن کی، تو جو ان پروٹیکٹڈ ٹیرف ہے جس کا لیٹ سپوز 190 یونٹ آیا ہے، اور پچھلے 6 مہینے میں اس کے 200 سے زیادہ یونٹ ہیں، تو اس کی کاؤنٹنگ اس طرح ہوگی کہ 190 یونٹ ملٹیپلائی ہو جائیں گے 22.95 یونٹس پیسوں سے، تو یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے کاسٹ الیکٹریسٹی کی 4360.5، یعنی 4360 روپے یا 361 روپے بن جاتی ہے اماؤنٹ۔ اچھا، اس میں ٹیکس اور باقی چیزیں شامل نہیں ہیں، وہ اگر ملائیں گے تو بہت زیادہ کاسٹ بن جائے گی۔ تو اگر بات کرتے ہیں پروٹیکٹڈ ٹیرف کی، تو 100 سے یونٹ جو ہے پر منتھ وہ 7674 ہے، تو اس کو ملٹیپلائی بائی کر دیں گے 7.74 سے 100 یونٹس کو، باقی جو 90 یونٹس ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 10.06 سے۔ ان دونوں کو جب پلس کریں گے تو ان کا جو اماؤنٹ بنے گی وہ بنے گی 1679.4، یعنی تقریباً 1680 روپے کی اماؤنٹ بنے گی۔ اب آپ دیکھیں پروٹیکٹڈ کسٹمر جو ہے اس نے کتنے پیسے سیو کیے، اس نے تقریباً 190 یونٹ کے اوپر یوسیج کے اوپر 2681 روپے، یعنی 2681.1 روپیز پے کیا پر منتھ سیو کیے۔ اب یہی اگر میں بات کرتے ہیں پروٹیکٹڈ ٹیرف اور ان پروٹیکٹڈ ٹیرف کی، تو جو باقی ٹیکسز ہوں گے، جو باقی چیزیں ہوں گی، جو ٹیرف ہو گیا وہ اسی حساب سے لگے گا۔ پروٹیکٹڈ پہ کم لگے گا، ظاہر سی بات ہے، ان پروٹیکٹڈ پہ کم زیادہ لگے گا۔ تب جب صرف اور صرف ٹوٹل الیکٹریسٹی کاسٹ پہ اتنے پیسے بچ رہے ہیں آپ کے، تو آگے ٹیکسز اور باقی چیزوں میں بتائیں کتنا بچے گا۔ اگر لیٹ سپوز کسی کا آ رہا ہے اپنا 10,000 روپے بل، صحیح ہے، سب کچھ ملا ملو گے، تو یہ یقیناً جو پروٹیکٹڈ ٹیرف ہے اس کا 6,000 سم تھنگ آئے گا۔ مگر بس بات یہاں ساری یہ ہے
کہ ایک بندہ جو کہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور اس کا جو بل ہے وہ 100-120 یونٹ آتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرایہ دار کیا کرتے ہیں کہ ان کو مالک مکان کہتے ہیں کہ بھئی آپ 15 دن کے لیے موٹر اپنے میٹر پہ چلائیں، 15 دن ہم چلائیں گے، یا پھر 1 مہینہ آپ اپنے موٹر چلائیں پھر 1 مہینہ ہم چلائیں گے۔ ایسی صورت میں مجھے بتائیں کہ 200 یونٹ سے کم کیسے آ سکے گا؟ تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اور اس پہ جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور بس کیا کریں اس میں۔ تو بس یہ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کا میں نے بتا دیا آپ کو فرق۔ پروٹیکٹڈ آپ کو بننا ہے کس طرح کہ آپ کو اپنا منتھلی یونٹ جو ہے وہ 200 سے نیچے رکھنا ہے، 200 سے اوپر گیا تو آپ ان پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، اب بینیفٹ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ باقی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیرف کے حوالے سے، جو ایگزسٹنگ بیس ٹیرف ہے، جو ریوائز بیس ٹیرف ہے، اور جو اس میں انکریز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جو پروٹیکٹڈ ہے اس کے لیے کوئی انکریز نہیں ہے، صحیح 0% انکریز ہے۔ ریوائز بیسڈ جو ٹیرف کی بات کریں تو سیم وہی ہے جو کہ ایگزسٹنگ تھا، مگر اگر ان پروٹیکٹڈ کی بات کروں تو ان پروٹیکٹڈ کا اگر آپ دیکھیں تو ایگزسٹنگ جو ہے وہ 13.48 تھا 100 یونٹ پہ، آن ورڈس جو ہے وہ 700 سے اوپر جو تھا وہ 35.22 پہ چلے گیا۔ مگر جو ریوائز کی بات کریں گے تو ریوائز پہ اگر پرسنٹیج دیکھیے تو 22% سے لے کر 26 اور 27% تک جو ہے انکریز ہوا ہے۔ تو ان پروٹیکٹڈ اور پروٹیکٹڈ کا جو ہائیکس ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کو سبسڈی مل رہی ہے، کیا نہیں مل رہی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے 190 یونٹ پہ کتنے پیسے بچے، صحیح ہے، اور آپ دیکھیں ٹیرف جو چارجز ہے اس پہ کتنے پیسے بچ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کو اگر بچ رہا ہے تو پروٹیکٹڈ بننا پڑے گا، اور مگر بس وہی والی بات ہے کہ پروٹیکٹ جس حساب سے حالات ہیں، چیزیں اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب پیسے کیسے بچا سکتے ہیں آپ اپنے۔ اس کا بہت ہی سمپل اور آسان فارمولا ہے۔ پیسے بچانے کا طریقہ یہ کہ آپ کو منتھلی اپنی چیزیں مانیٹر کرنی ہوں گی، جسے ہے پہلا نمبر پہ پیک ٹائم۔ پیک ٹائم جو ہے چلتا تو 6 سے 10:30 ہے، مگر میری گزارش ہے کہ آپ لوگ 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے فریج کو، ڈیپ فریزر کو، پنکھوں کو بند کر دیں۔ اگر جہاں آپ لوگ 3 جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جگہ آگے بیٹھ جائے کامن میں، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں ایک پنکھا چلے، باقی جگہوں کے پنکھے بند کر دیں۔ جو ڈیپ فریزر ہے یا جو فریج ہے اس کو آپ بند کر دیں شام 5:30 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو لوڈ ہے وہ کم پڑے گا، اور جو پیک فیکٹر ہے اس میں آپ کا لوڈ کم جب پڑے گا تو الٹیمیٹلی آپ کے بل پر بڑا اثر پڑے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ لائٹیں کوشش کریں کہ ختم کریں، LED بلب لگائیں، ساتھ ساتھ جو پنکھے ہیں وہ AC DC والے لگوائیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کم واٹ لیتے ہیں، اس لیے ابھی کم واٹ والی آ رہی ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ LED کا کم استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ LED کے جو واٹ ہیں وہ کم واٹ کے بلب لے کے آئیں، اور اچھی کمپنی کا لے کے آئیں، کیونکہ آپ کم واٹ اچھی کمپنی کے بھی لگاتے ہیں۔ اگر لیٹ سپوز آپ نے 5 واٹ لیا کسی اچھی کمپنی کا، بہت اچھی کمپنی کا، تو وہ ایکویلنٹ ٹو 13 واٹ لگتا ہے، یعنی اس کی جو روشنی ہے۔ تو باقی اگر آپ کوئی لوکل ہلکا والا لے رہے ہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں کم واٹ، مگر آپ کمرے میں ایک 2-3 بلب لگا دیں کہ 2-3 آپ LED لگا لیں کہ بھائی ایک کبھی کوئی آ گیا تو 3 جلا دیے، ورنہ پھر ایک ہی میں بیٹھ گیا آپ۔ تو سیو منی کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 6 مہینے تک اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیں۔ اگر آپ کے 200 یونٹ سے کم ہوں گے تو آپ کے پاس سارے بینیفٹ آپ کو ملیں گے، صحیح ہے۔ تیسرا سیو منی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو سولر کی طرف جائیں، کہ آپ اپنے پنکھے، LED، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ سولر پہ لے آئیں۔ ایک بار کا خرچہ ہے، مگر آگے پھر جو ہے بینیفٹ آپ ہی کو مل رہا ہے پورے سال، اور 5 سال 10 سال تک۔ اور جو آخری جو میں آپشن کو بتانے جا رہا ہوں پیسہ بچانے کا،
وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی جتنی بھی چیزیں سامان ان سب کا لوڈ جو ہے کیلکولیٹ کر لیں اور اسی حساب سے بھی اس کو مینیج کر کے چلائیں. اور بچوں کو یہ چیز باور کروائیں کہ واش روم جائیں تو لائٹ آف کر کے باہر آئیں, کچن میں جائیں تو لائٹ آف کر کے باہر آئیں, جس کمرے میں بیٹھیں اس کمرے میں لائٹ جلائیں اور جس کمرے میں نہ بیٹھیں اس کمرے کی لائٹ نہ جلائیں. اسی طرح پنکھے کا معاملہ ہو. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کنٹرول کریں گے تو ہمارے بل پہ بڑا اثر پڑے گا. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو واٹ ہیں وہ LED کا کتنا ہے, پنکھے کا کتنا ہے, کمپیوٹر کا کتنا ہے, موبائل کا کتنا ہے, یہ سب آپ کو میں بتاتا ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ آپ چارجنگ پہ اگر موبائل لگاتے ہیں تو زیادہ چارج نہ کریں, 100 ہو نکال کے رکھ دیں. کیوں, یہ چارجر بھی جو ہوتے ہیں نا یہ واٹ لے رہے ہوتے ہیں. آپ نے چارجر لگایا ہوا ہے, آن ہوا ہے پلگ, مگر موبائل چارج پہ نہیں لگا ہوا, تو یہ بھی آپ کے بل پہ امپیکٹ کرتا ہے. لیپ ٹاپ, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر آپ یوز کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کی جو بل ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو بات چل رہی تھی واٹ کی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ کے حوالے سے. اگر آپ آئرن کی بات کریں تو آئرن جو 1000 واٹ کے برابر ہوتی ہے ایک آئرن. اگر ایک AC کی بات کرتے ہیں 1 ٹن کی تو 1500 واٹ کے برابر ہوتا ہے. اور اگر آپ ایک انورٹر کی بات کرتے ہیں 1.5 ٹن کے حوالے سے تو وہ 2000 واٹ لیتا ہے. اسی طرح کوئی بھی ایکسٹرا واٹ ہے 45 to 30 واٹ وہ آپ کیلکولیٹ کر کے رکھیں. اچھا, کچھ یہ واٹس ہیں. اگر ہم ٹیوب لائٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیوب لائٹ کا جو واٹ ہے وہ 75 واٹ کہلاتا ہے. اگر آپ ایک انرجی سیور کی بات کرتے ہیں تو یہ 3 واٹ سے لے کر 25 واٹ تک کا انرجی سیور آتے ہیں اور زیادہ کے بھی آتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ اپنے وہ واٹ کو مینٹین کریں انرجی سیور میں. LED بلب کی بات کریں تو 12 واٹ کا ہوتا ہے. اچھا, انرجی سیور کے مقابلے میں LED بلب جو ہے وہ کافی کارآمد ہیں. اگر آپ اس کا 3 واٹ کا بھی لگائیں LED بلب تو وہ انرجی سیور کے 25 واٹ کے برابر ہے. اور جو نمبر آف فین کی بات کرتے ہیں تو جو آج کل نارمل فین چل رہا ہے وہ 150 واٹ لیتا ہے. اور ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو 250 واٹ لیتا ہے ٹی وی. اور اگر آپ بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی تو کمپیوٹر جو ہے 250 واٹ لیتا ہے. نمبر آف جو ریفریجریٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ لیتا ہے 300 واٹ. فریزر کی بات کرتے ہیں تو وہ لیتا ہے 350 واٹ. اور واشنگ مشین کی بات کرتے ہیں تو وہ 700 واٹ لیتا ہے. اور جو واٹر پمپ چلاتے ہیں پانی کھینچنے والی مشین وہ 800 واٹ لیتا ہے. اب اسی طرح اس کو آپ کیلکولیٹ کریں, اپنے پیسے بچائیے. اور اگر کوئی چیز اور پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ میں سیکشن میں جا کے لکھیے تو میں اس کا رپلائی آپ کو کروں گا. تو یہ ویڈیو میں نے پیورلی آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ اپنے پیسے سیو کر سکیں اور آپ کو پتہ ہو کہ جو پروٹیکٹیڈ ہے اور ان پروٹیکٹیڈ ہے ہم کس میں فال کر رہے ہیں. اور جو بل ہے اس کو صحیح سے پڑھنا ہمیں آنا چاہیے. بل آپ کو صحیح سے پڑھنا آتا ہے تو آرام سے پھر آپ اپنی چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. مزید میں اور ویڈیو بناؤں گا کہ یہ بلس کے اوپر کہ جو دوسرے چارجز لے رہے ہیں وہ کیا کیا چارجز ہیں کیا نہیں ہیں, یہ سب میں ڈسکس کروں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. کمنٹ سیکشن میں لازم پوچھیے گا کہ جو آپ لوگ کے سوالات ہیں, جو کوئری ہے وہ ان کو انشاءاللہ تعالی میں سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو سالو کر کے بتاؤں گا. صحیح ہے. تو باقی بل آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے کس کی کتنے بل آئے, کتنے یونٹ پہ کتنے بل آئے, اور لاسٹ 6 منتھس میں کتنے بل تھے, آپ کا کتنا یونٹ تھا, تاکہ ہمیں سب کو اندازہ ہو کہ جو بات کی بول رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے. تو اپنے بل کی جو اماؤنٹ ہے ضرور شیئر کیجیے کمنٹ سیکشن میں. اور ساتھ ساتھ جو ہے کوئی بھی سوال ہو وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور پوچھیے گا. اور کیونکہ آپ کے پوچھنے سے اور میرے بتانے سے کیا پتہ تیسرے کا بھلا ہو جائے, اور کر بھلا تو ہو بھلا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز بناؤں. اور ویڈیوز بنانے کے لیے صرف موٹیویشن ہوتی ہے آپ کے سراہنے کا, آپ کے کمنٹ کا, آپ کا لائک کا, آپ کا شیئر کا. تو ایک موٹیویشن ملتی ہے اور بندہ اپنی ویڈیوز اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. باقی اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں رکھیے گا. اور دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے, ترقی دے, ترقی دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ و مغفرتہ.